الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اپنے بیماریوں کا، مصائب و آلام اور پریشانیوں کا صدقہ خیرات اور دعاؤں کا سے علاج کرو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ابا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی جو بیوہ تھی، عیالدار بھی تھی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ یہ فقر و فاقہ مجھ سے دور فرماؤ۔ ایک دفعہ اس نے مزدوری کی، مزدوری کے بعد غلہ خرید کیا، اس کا آٹا بنایا، گھر لے کے جا رہی تھی، ہوا آئی آٹا اڑا کے لے گئی۔ اب روتی ہوئی جا رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، پوچھا اماں جان کیوں رو رہے ہو؟ اماں جان عرض کرنے لگی کہ میں غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، بیوہ ہوں، میں نے محنت مزدوری سے غلہ خرید کیا، آٹا بنایا، ہوا آئی میرا سارا آٹا اڑا کے لے گئی، میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ پاک نے میرے ابا کو خلیفہ بنایا ہے اور پیغمبری عطا فرمائی ہے، میرے ابا کے پاس جاؤ، یہ ساری درخواست میرے ابا کے سامنے رکھو۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، جا کے اپنی ساری بات سنائی، انہوں نے دگنا چگنا آٹا دے دیا، خوش ہو کے روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ملے، اماں جان آٹا آپ کو مل گیا ہے؟ جواب دیا آٹا مل گیا ہے مجھے، بہت سارا آٹا انہوں نے مجھے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وہی تیرا آٹا ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے؟ بڑھیا عرض کرنے لگی انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمانے لگے جو تیرا آٹا تھا ان کو کہو مجھے اپنا آٹا چاہیے، میری ہاتھ کی کمائی تھی، وہ برکت والا آٹا تھا، مجھے تو اپنا آٹا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت اقدس کے اندر جا کر دوبارہ درخواست دی تو انہوں نے فرمایا یہ الفاظ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی نے بتلائے ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے ابا کو اس طرح کہو۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلایا اور فرمایا بیٹا اب ہوا سے یہ کیسے لیں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرنے لگے ابا جان اللہ جل جلالہ کے دربار میں درخواست کریں، وہ قادر کریم ذات ہے، اس بڑھیا کا آٹا واپس ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ جل جلالہ کے دربار میں درخواست کی، یا اللہ یہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں، اب بڑھیا میرے دربار میں آئی ہوئی ہے، وہ اپنا آٹا جو ہے وہ مانگتی ہے کہ جو میرا آٹا ہوا لے کے گئی تھی مجھے وہی آٹا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے ہوا کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار میں حاضر ہو۔ ہوا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا اس بڑھیا کا آٹا
کیوں اڑا کے لے گئی ہے تو؟ ہوا عرض کرنے لگی میرے اوپر جو اللہ جل جلالہ نے فرشتہ مقرر فرمایا ہے مجھے اس نے حکم دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ پاک کے دربار میں عرض کرتی ہیں یا اللہ اس فرشتے کو بھیجا جائے۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کو بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس فرشتے سے پوچھا اس بڑھیا کا آٹا ہوا کو آپ نے حکم دیا ہے کہ اڑا کے لے جائے؟ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا حضرت میں نے حکم دیا ہے، مجھے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا یہ جو بڑھیا کا آٹا ہے یہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ہوا اڑا کے لے گئی ہے اس کو؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ جل جلالہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اللہ جل جلالہ سے عرض کرنے لگے، دعا کرنے لگے یا اللہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اگر مجھے حکمت سے مطلع فرما دیں۔ اے میرے اللہ تو رحیم کریم ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا داؤد سمندر کے اندر کشتی جا رہی تھی، اس پر لوگ سوار تھے، اس کے اندر سوراخ تھے، پانی کشتی کے اندر پہنچا، وہ کشتی ڈوبنے لگی، ان لوگوں نے گریہ زاری شروع کر دی اور وہ لوگ عرض کرنے لگے یا اللہ اگر غرق ہونے سے اگر آپ ہمیں بچا لیں تو ہم اتنا مال تیرے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے۔ اے داؤد علیہ السلام جب انہوں نے صدقہ خیرات کا نام لیا، میں نے غرق ہونے سے ان کو بچا لیا، میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کا جو آٹا ہے نا اس سے اس کشتی کے سوراخ بند کرو، تو اس کشتی کے سوراخ اس کے آٹے سے بند کیے گئے۔ اب وہ لوگ سمندر سے باہر آ گئے ہیں، وہ مال لے کر آپ کی دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، وہ سارا مال جو ہے آپ اس بڑھیا کو دے دیں۔ یہ بڑھیا روزانہ دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ فقر و فاقہ کو دور فرماؤ۔ اس نے دعاؤں کا اہتمام کیا، میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اس کے فقر و فاقہ کو دور فرمایا، صدقہ خیرات سے میں نے ان کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے اپنی بیماریوں کو، اپنے مصائب آلام کو، اپنے پریشانیوں کو صدقہ خیرات اور دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعائیں کرے کہ یا اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرماؤ۔ اللہ پاک آپ کو، اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا